अस्सलाम वालेकुम। कम से कम एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर नीचे कमेंट में डन लिख दीजिए। उस शख्स के पीछे कभी मत भागो जो तुमसे दूरी इख्तियार करता है, जो तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं करता, जो तुम्हारे आंसुओं की लाज नहीं रखता, जो तुम्हारी खामोशी नहीं सुन सकता, जिसने तुम्हारी मुस्कुराहट छीन ली। क्योंकि जो शख्स तुम्हें एक दफ़ा छाँव से धूप में लाकर खड़ा कर सकता है ना, तो वो दूसरी दफ़ा भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाते हुए झिझकेगा नहीं। तभी अल्लाह ने उसे तुमसे दूर कर दिया। क्योंकि वो जो मेहरबान रब है ना, वो हमसे 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है। वो हमें कभी भी इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता। अरे उसे तो तुम्हारी मुस्कुराहट पसंद है कि उसने तो तुम्हारा मुस्कुराना ही सुन्नत करार दे दिया। उसको तो तुम्हारी आंख से निकलने वाला एक आंसू भी गवारा नहीं। तो एक दफ़ा, बस एक दफ़ा उस मेहरबान रब पर यकीन करके देखो। तुम एक दफ़ा उसका इंतखाब तो देख लो। वो तो इतनी मोहब्बत से तुम्हारी जानिब देखता है। तुम भी उस मोहब्बत भरी नज़र को एक दफ़ा महसूस करके देखो। जब तुम अल्लाह के सामने किसी इंसान के लिए रोते हो तो अल्लाह को पता है कि तुम्हें उससे मोहब्बत है। अल्लाह जानता है कि तुम तहज्जुद में उठकर दिन रात उसको दुआओं में मांगते हो, मगर ना वो इंसान आपके काबिल नहीं होता। तभी तो अल्लाह आपसे उसकी दूरी बनाए रखता है। तो जो रब आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि आपको तकलीफ में नहीं देख सकता, तो एक दफ़ा आप उस रब के लिए तहज्जुद पढ़ के देखो। तहज्जुद में अल्लाह से उसकी मोहब्बत मांग के देखो। फिर देखो, तुम्हें वो रब तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में ये दुनिया भी मिल जाएगी। जी हाँ, इंसानी फितरत ऐसी होती है कि जो इंसान उसे तकलीफ पहुंचाता है, उसे तोड़ देता है, उसकी ज़ात को मलियामेट कर देता है, ये फिर भी उसी की तरफ भागता है, इस उम्मीद के साथ कि इस दिल को वहीं से सुकून मिलेगा। हालांकि वो चीज़ या वो शख्स कभी भी आपके लिए सुकून का बाइस नहीं बन सकते, जिसकी वजह से आपकी रूह बेसुकून हो जाती है। और मोहब्बत तो सुकून का दूसरा नाम है। और जिस मोहब्बत में सुकून नहीं होना, उसमें अल्लाह कभी भी राज़ी नहीं होता, या उसमें कभी भी अल्लाह की रज़ा नहीं होती। तभी तो वो हमें लोगों के छुपे हुए रंग दिखाता है कि कौन कैसा है, और फिर फैसला हमारे हाथ में छोड़ देता है कि हम उनसे दूर जाते हैं या नहीं। अल्लाह पाक हमेशा इंसान के सामने दो रास्ते रखता है, एक वो जिसमें उसकी बेहतरी हो, और दूसरा वो जो तकलीफ का बाइस होता है। अब यह आपका इंतखाब है कि आप किस तरफ भागते हैं। और मत भूलो कि ये दिल सिर्फ वही जुड़ सकता है जिसने इस दिल को बनाया है, जो इस दिल का खालिक है। हाँ, माना कि भूलना अभी तुम्हें मुश्किल लग रहा है, क्योंकि तुम तकलीफ में हो। तुम भूलने का सोचते हो तो डर जाते हो कि उसे भूल जाओगे तो मर जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सब्र का सिला तुम्हें दुगना करके अता किया जाएगा। तुम्हारी आंख से गिरने वाला एक एक आंसू दुगनी मुस्कुराहटें लेकर आएगा। जिन चीजों पे अभी ये दिल तड़प रहा है, कल इनका महज ख्याल भी तुम्हें दुख नहीं दे सकेगा। ये जो तकलीफ आज तुम्हारे दिमाग पे अजियत बन के हावी है ना, ये अब ज्यादा देर नहीं रहेगी। तुमने कितनी कोशिश की और तुमने कितना जब्त किया, इस सब की खबर तुम्हारे अल्लाह को है। अगर गिर गए हो तो क्या हुआ, उठने से क्यों डरते हो? कोशिश तो करो। तुम अल्लाह को एक दफा पुकारोगे तो वो 10 दफा तुम्हारी पुकार का जवाब देगा। तुम एक हाथ उसके जानिब बढ़ाओगे तो वो दोनों हाथों से तुम्हें थाम कर अपनी जानिब खींच लेगा। तो रोने से तो कुछ हासिल नहीं होगा। गिर कर उठना सीखो, अल्लाह पर यकीन रखना सीखो। एक बात हमेशा याद रखें कि दुआएं बहुत ताकत रखती हैं। हाँ, माना कि दुआएं सोच समझकर नहीं मांगी जाती। ना महरम से महरम होने की दुआ करना हराम नहीं है, मोहब्बत मांगना हराम नहीं है, मोहब्बत की पाकीज़गी की दुआ करना हराम नहीं, सुकून मांगना हराम नहीं, दुनिया की तलब करना हराम नहीं है। हम सब इंसान हैं और हमारे गिर्द होने वाले हर मंजर की अपनी अहमियत है। अल्लाह से नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे? कोई और है जो दे सकता है, कोई और है जो हमारी फरियाद सुन सकता है? कोई भी नहीं। अरे जब सब उसके मोहताज हैं तो बजाय उसके मोहताज लोगों से मांगा जाए। उससे क्यों नहीं मांगते जो बादशाहों का बादशाह है, जिसके कब्जे में ये सारा जहां है, जिसकी अता को जवाल नहीं,
جس کی طاقتوں کو زوال نہیں، جس کی محبت کو زوال نہیں، طلب کچھ بھی ہو، اس کو یہی بہت پسند ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے، اور یہی بات اسے اتنی بھا جاتی ہے کہ وہ تمہیں ہر چیز سے نواز دیتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کسی بھی چیز کا پردہ نہیں ہوتا، اسی لیے اپنی ہر چیز، اپنی ہر بات اللہ کو بتایا کرو، اس سے دوستوں کی طرح باتیں کرو۔ دل جب بھی تڑپنے لگے تو اس کی طرف بھاگ جاؤ، جب سب کچھ ناممکن لگے تب اس سے ممکن ہونے کی دعا کرو، جب ضبط کی حدوں کو توڑ کر اشک رخسار کے راستے سے بہنے لگے تو دونوں ہاتھ خلا میں اٹھاؤ اور التجا کرو، جب کبھی زندگی سے ہار جاؤ اور جینے کی چاہت دم توڑ دے تو آنکھیں بند کر کے اس کی موجودگی کو محسوس کرو، پھر ہاتھ دھڑکتے ہوئے دل پہ رکھو، ان دھڑکنوں کی سرگوشیوں کا شور محسوس کرو۔ ایسا لگے گا جیسے وہ اس سینے میں موجود ہے، جیسے وہ ان دھڑکنوں میں لہو کی مانند دوڑ رہا ہے، جیسے وہ پوری روح پر قابض ہے۔ پھر سکون بھی ملے گا، زندگی آنکھوں سے نظر آئے گی اور ہونٹوں سے مسکرائے گی۔ اسے محسوس کرنے میں اتنا سکون ہے تو سوچو اگر وہ روبرو آ گیا تو ہمارا کیا سے کیا حال ہو جائے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے اور اس کے بدلے میں تمہیں کوئی بہتر چیز سے نہ نوازے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ رب تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ دعائیں، التجائیں سب وہ سنبھال کے رکھتا ہے، اور پھر ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دو جہانوں کا خالق ہو کر ہمارے یقین کی لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں اپنا دل مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ رب ہو کر ہماری لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ ہاں مانا کہ اگر وہ حسین تارا جس کی تمہیں چاہے اگر وہ تمہیں نہیں مل سکا تو کیا پتا اس رب نے تمہیں وہ اکلوتا چاند دینا ہو جسے لوگ دور سے محض دیکھا کرتے ہیں، اور اگر تمہارے حصے میں وہ اکلوتا چاند بھی نہ آئے تو کون جانتا ہے کہ پورا آسمان تمہارا مقدر ہو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ وہ شخص تمہارے لیے کیسے بہتر ہو سکتا ہے کہ جس نے تمہیں تکلیف میں مبتلا کیا ہے۔ اللہ تمہیں وہ چیز کیسے دے سکتا ہے جس کی وجہ سے تم زندگی کا ہر لمحہ تڑپتے ہوئے گزارتے ہو؟ اس چیز کو حاصل کر کے کیا کرو گے جو تمہیں اللہ سے دور کرتی ہے؟ اور اس چیز میں سکون کیوں تلاش کرتے ہو جو اللہ کو ناراض کرتی ہے؟ تمہیں خود کو یہ سمجھانا ہوگا کہ زندگی ملنے اور بچھڑنے کا نام ہے۔ یہاں تمہیں بہت سے نئے لوگ ملیں گے اور بہت سے پرانے لوگ بچھڑ جائیں گے، اور کچھ بہت تکلیف دہ طریقے سے بچھڑیں گے جب تمہیں نہ چاہتے ہوئے بھی سسکتے ہوئے ہاتھ چھڑانا پڑے گا، اور کچھ کو تم خود وقت اور ضروریات کے تحت چھوڑ دو گے۔ جی ہاں، زندگی ایسے ہی چلتی ہے، نہ کسی کے جانے سے رکتی ہے اور نہ کسی کے آنے سے۔ تمہیں بس اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھنا ہوگا، اس کے فیصلوں کا احترام کرنا ہوگا، حقیقت کو تسلیم کر کے آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے آگے بڑھنا بہت ضروری ہے۔ تم میرے لیے بہتر ہی نہ تھے، تبھی تہجد کی دعا سے بھی نہ مل سکے۔ تم کیا کرتے احترام جذبوں کا، تم تو ذرا سی محبت کا بھی مان نہ رکھ سکے۔ تمہارے ساتھ تو جنت تک چلنے کی بات کی تھی اللہ سے میں نے، اور تم ہو کے دنیا کے سامنے میرے ساتھ 2-4 قدم بھی نہ چل سکے۔ تم نے تو پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا ہمیں، تم کو کیا خبر کہ ہم گر کر کتنی دیر پھر سنبھل نہ سکے۔ غم، تڑپ، سجدہ پاکیزگی، بندگی سب سے آشنائی ہوئی تو سوچا کہ اگر ان ٹھوکروں کے بدلے خدا ملتا ہے تو کتنا اچھا ہوا جو تم مجھے نہ مل سکے۔ مانا کہ ایسی چیز کو بھولنا آسان نہیں ہوتا جس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہو، جس کو دیکھ کر بس سانس کا سلسلہ بحال رہتا ہو۔ کچھ بھی آسان نہیں ہوتا، کبھی کبھار تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس رات کے بعد دن نہیں نکلے گا، اس تکلیف کے بعد خوشی کبھی نہیں آئے گی۔ ایسا لگتا ہے جیسے اب یہ دل مسکرا نہیں پائے گا،
اور ایسا تب تک لگتا ہے جب تک ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے اور ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ تو جو آ رہا ہے اسے آنے دو، جو جا رہا ہے اسے جانے دو۔ ان چیزوں کو اللہ سے ضرور مانگو جن سے تمہیں محبت ہے، مگر پھر اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرو۔ ہر درد، ہر تکلیف، ہر اذیت کسی نہ کسی وجہ سے ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ تب اللہ نے ہمیں اپنے قریب لانا ہوتا ہے۔ تو جب دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہ آئیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے۔ تو بس پھر اللہ پہ یقین رکھو اور اس کے کن کا انتظار کرو۔ یہ دکھ بھی ختم ہو جائے گا اور یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ دعا مانگتے وقت قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی بھی یا نہیں، یا یہ کام ممکن ہو سکے گا یا نہیں۔ یہ ساری خدشات تو تمہاری ذات کے ہیں، اللہ کی ذات تو اس سے کئی زیادہ وسیع ہے۔ ارے وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے، وہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے۔ تو جس کی ذات لامحدود ہے اس سے محدود دعائیں کیسی؟ تم اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگو۔ جس نے تمہیں بنایا ہے اس سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور یاد رکھو کہ کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تمہارا رب نہیں کر سکتا۔ کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں جس سے اللہ نہیں بھر سکتا۔ مشکل اگر بڑی ہے تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے کن کے بعد کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، اور جب وہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فیکن کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ رنگ لاتی ہیں نا تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔